الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، شمشیر اٹھا کے سینے غدار پہ رکھ دے، شمشیر اٹھا کے سینے غدار پہ رکھ دے، اس دور کے ہر جابر خونخوار پہ رکھ دے، نماز اہل سیاست سے زندگی کی بھیک، اپنا فیصلہ احمد مختار پہ رکھ دے۔ سر سر ہوا چلی ہے تاروں کی بارات چلی ہے، سر سر ہوا چلی ہے تاروں کی بارات چلی ہے، سارے محفل جھوم جائے کیونکہ میرے نبی کی بات چلی ہے۔ یا رب میری حیات کو عشق بلال دے اللہ، یا رب میری حیات کو عشق بلال دے اللہ، جو راستہ تیری چاہت کے تحت جاتا ہو وہ راستہ میری جانب نکال دے اللہ، اور میں خواب ہی خواب میں سفر کر رہا ہوں مدتوں سے، اسی سفر میں مدینہ نکال دے اللہ۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، خالق کائنات یہ ثابت کر دینا چاہتا ہے، یہ بتا دینا چاہتا ہے، اے نیل کو آسمان کے نیچے رہنے والے موت و حیات کے مسافر، اگر تم محمد الرسول اللہ کی شخصیت کو چیلنج کرنا چاہتے ہو، اگر تم محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی کو للکارنا چاہتے ہو تو سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک ایسی چاشنی ہے، محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی میں ایک ایسی کشش ہے، محمد الرسول اللہ کی نگاہ ناز میں ایک ایسی خوبی ہے کہ جب محمد الرسول اللہ کی نگاہ ناز حضرت ابوبکر صدیق پر پڑی تو وہ صدق و صفا کے پیکر بنا دیے گئے، جب محمد الرسول اللہ کی نگاہ ناز حضرت فاروق اعظم پر پڑی تو وہ عدل و انصاف کے مخزن بن گئے، جب محمد رسول اللہ کی نگاہ ناز حضرت عثمان غنی پر پڑی تو وہ جود و کرم کے داتا بن گئے، جب محمد رسول اللہ کی نگاہ ناز حضرت علی پر پڑی تو وہ شجاعت و بہادری کے شیر خدا بنا دیے گئے۔ گویا کہ میرے رسول کی نگاہ ناز جس طرف اٹھ گئی ہے اس طرف کی کائنات بدل کر رہ گئی۔ اگر نگاہ ناز کسی بدکار پر پڑی ہے تو اپنے وقت کا ولی کامل بن گیا ہے، نبی کی نگاہ ناز اگر کسی سیاہکار پر پڑی ہے تو اپنے وقت کا غوث و ابدال بن گیا ہے۔ لیکن ذہن کے حاشیے پر ایک سوال اٹھ رہا ہے، اے رضوی، اگر محمد رسول اللہ کی نگاہ ناز میں یہی اثر تھا، اگر ان کی نگاہ ناز میں ایسی ہی کشش تھی، اگر ان کے نگاہ ناز میں ایسے ہی معجزات تھے، اگر نبی کی نگاہ ناز میں ایسے ہی کرشمے تھے تو کیا نبی کی نگاہ ناز ابو جہل پر نہیں پڑی تھی؟ کیا نبی کی نگاہ ناز ابو لہب پر نہیں پڑی تھی؟ کیا نبی کی نگاہ ناز عتبہ و شیبہ پر نہیں پڑی تھی؟ اگر پڑی تھی تو یہ نگاہوں میں تضاد کیسے، یہ نگاہ میں دو رخی کیسے، یہ نگاہ میں ہیر پھیر کیسے؟ یہ نگاہ ہیر پھیر میں ہے کہ ایک طرف نگاہ ناز اٹھ رہی ہے تو کوئی صدق و صفا کا پیکر بن رہا ہے، ایک طرف نگاہ ناز اٹھ رہی ہے تو کوئی عدل و انصاف کا مخزن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی سخاوت کا داتا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی شجاعت و بہادری کا شیر خدا بن رہا ہے۔ مگر ایک طرف نگاہ ناز اٹھ رہی ہے تو کوئی ابو جہل نظر آ رہا ہے، کوئی ابو لہب نظر آ رہا ہے، کوئی عتبہ و شیبہ نظر آ رہا ہے۔ آخر یہ نگاہوں کی ہیر پھیر کیسی ہے؟ تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، آپ خود بخود ہی سمجھ جائیں گے اور نگاہوں کی مشاہدہ بھی کریں گے۔ آؤ بتاتا ہوں کہ دیکھیے، آج
اس گاؤں میں اتنی بارش ہوئی کہ ساری ندیاں اور نالے بھر گئے. جس طرف نظر اٹھا کر دیکھو پانی ہی پانی نظر آتا ہے. مگر اس مجمع سے ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے مولانا صاحب آج اس گاؤں میں اتنی بارش ہوئی کہ ندی نالے بھر گئے، مگر میرے گھر کے آنگن میں ایک برتن پڑا ہوا ہے، اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. میں نے فلاں صاحب سے کہا اے میرے حضرت اس نوجوان کے گھر جا کر کے اس کے برتن کا جائزہ لیا جائے. تو حضرت کے پیچھے غلام بھی چلا. جب اس کے گھر کے پاس پہنچے تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اس برتن کے قریب جا کر ذرا اس برتن کو دیکھیں. جب برتن کے قریب جا کر برتن کو دیکھا گیا تو برتن کا نقشہ الٹا پڑا ہوا ہے، برتن سیدھا نہیں بلکہ الٹا ہے. تو میں نے اس نوجوان سے کہا اے نوجوان سوال کرنے سے پہلے ذرا اپنے برتن کا مشاہدہ کر لیا ہوتا، کہنے سے پہلے اپنے برتن کو ذرا دیکھ لیا ہوتا. بلکہ اگر قیامت تک بارش ہوتی رہے اور تیرا برتن ایسا ہی پڑا رہے گا، قیامت تک بارش ہوتے رہے گی، اس برتن میں قیامت تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ یہ الٹا ہے سیدھا نہیں ہے. بلا تشبیہ و تمثیل سمجھو رسالت و نبوت کی بارش ہو رہی تھی. صدیق اکبر کے دل کے برتن کھلے ہوئے تھے، ان پر ایک قطرہ پڑا تو وہ صدق و صفا کے پیکر بنا دیے گئے. فاروق اعظم کے دل کے برتن کھلے ہوئے تھے تو ایک قطرہ پڑا تو عدل و انصاف کے مخزن بنا دیے گئے. عثمان غنی کے دل کے برتن کھلے ہوئے تھے، ان پر ایک قطرہ پڑا تو وہ سخاوت کے داتا بنا دیے گئے. حضرت علی کے دل کے برتن کھلے ہوئے تھے، رحمت و نور کی بارش ہو رہی تھی، ایک قطرہ پڑا تو وہ شجاعت و بہادری کے شیر خدا بنا دیے گئے. مگر ابو جہل کا دل کا برتن الٹا پڑا ہوا تھا، وہ وہیں کے وہیں رہ گئے. ابو لہب کے دل کا برتن الٹا پڑا ہوا تھا، وہ وہیں کے وہیں رہ گیا. میں تو کہتا ہوں قسم خدا کی ابو جہل نے جب میرے رسول کو دیکھا ہے تو ایک بشر ہونے کی حیثیت سے دیکھا ہے. جب بھی ابو لہب نے میرے رسول کو دیکھا ہے تو آمنہ کے لال کی حیثیت سے دیکھا ہے. ابو جہل نے جب بھی میرے رسول کو دیکھا ہے تو ابن عبداللہ کی حیثیت سے دیکھا ہے. مگر قسم خدا کی صدیق اکبر نے جب بھی میرے رسول کو دیکھا ہے نبوت کی منزل پر دیکھا ہے. فاروق اعظم نے جب بھی میرے رسول کو دیکھا ہے تو رسالت کے منصب پر دیکھا ہے. عثمان غنی نے جب بھی رسول پاک کو دیکھا ہے تو معجزات کی منزل پر دیکھا ہے. حضرت علی نے جب بھی رسول کو دیکھا ہے تو اختیارات کی منزل پر دیکھا ہے. لہذا نظر کرم ویسے ہی پڑی جس نے جیسا دیکھا ہے. جب انسان دیکھتا نہیں تو جھگڑا بڑھتا ہے. مثال کے طور پر ایک گاؤں کے رہنے والوں میں سے کسی نے آئینہ نہیں دیکھا تھا. ایک شخص ڈیوٹی پر جا رہا تھا، راستہ پر ایک آئینہ پڑا ہوا دیکھا، اس میں اس کی شکل نظر آتی، وہ کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا. وہ سمجھا میرے والد صاحب کی تصویر ہے، اس کو لے کر گھر آیا، الماری میں سجا کر رکھا اور جب کہیں پہ جاتا اسی آئینہ سے پوچھ کر جاتا. اگر وہ کہتا کہ میں بازار جاؤں تو اس آئینہ میں اس کے ہونٹ ہلتے، وہ سمجھتا کہ میرے والد صاحب ہاں کر رہے ہیں. ایک ہفتہ گزر گیا، بیوی یہ ماجرا دیکھ کر پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ میرے میاں جہاں جاتے تھے مجھ سے پوچھ کر، مگر ایک ہفتہ سے الماری میں کون ہے، اس سے پوچھ کر جاتے ہیں. جب میاں ڈیوٹی پر چلے گئے تو بیوی نے اس الماری کو کھولی. ان کی بیوی بھی اسی گاؤں کی رہنے والی تھی، اس نے بھی کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا. جب آئینہ پر اس کی نظر پڑی تو نیم پر کریلا سوار تھا. اچھا شادی مجھ سے، پیار کسی اور سے، نکاح مجھ سے، اجازت کسی اور سے. جب میاں ڈیوٹی سے واپس آئے کہا بیگم پانی لاؤ، تو بیوی نے کہا پانی اس الماری والی سے مانگو، اس چڑل کبے سا سے مانگو. میاں بولا تم کیا بول رہی ہو، وہ تو میرے ابا جان کی تصویر ہے. تو بیوی نے کہا وہ کبے سا تمہارے ابا جانے، وہ جو الماری میں چڑیل ہے وہ تمہارے ابا جانے. تو اس میاں نے کہا ہاں ہاں وہ میرے ابا جانے. میاں بیوی میں جھگڑا بڑھ گیا، آپس میں لڑائی بڑھ گئی. جب لڑائی بڑھ گئی تو ایک پادری صاحب
उसी रास्ते से आ रहे थे। जब देखा कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हो रही है, वो वजह पूछा तो बीवी ने कहा देखिए साहब शादी मुझसे और अलमारी में एक खब्बसा खोला कर रखा है। तो मियाँ साहब कह रहे वो मेरे वालिद साहब हैं। पादरी साहब भी उसी गांव के रहने वाले थे, उन्होंने भी कभी आईना नहीं देखा था। जब आईना पादरी साहब के पास लाया गया तो पादरी साहब ने कहा इसमें ना कोई चुड़ैल है और ना किसी के वालिद साहब है, ये तो किसी गिरजा घर के पादरी की तस्वीर है, इसको तो गिरजा में रहनी चाहिए। जब तक देखा ना था झगड़ा बढ़ रहा था, जब तक देखा ना था लड़ाई बढ़ रही थी। मगर आओ मेरे नबी की बारगाह में, मेरे नबी साहबा किराम की झुरमुट में रौनक अफरोज है। आने वाला अबू जहल आता है और कहता है मोहम्मद अरबी मैंने तुम जैसा बदसूरत नहीं देखा। आपने फरमाया सदकता, यानी तुमने सच कहा। सिद्दीक अकबर के इश्क का पैमाना झलक उठता है और कहते या रसूलल्लाह मैंने आप जैसा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। आपने फरमाया सदकता, तुमने सच कहा। साहबा किराम हैरान और परेशान हो जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब तो ये दोनों बातें इकट्ठा कैसे हो सकती है? क्या आप खूबसूरत भी और बदसूरत भी? ये बात समझ में नहीं आ रही है। इज्तिमाई नक़ीज़ेन मुहाल है। मैं फलसफा बोलने नहीं आया, लेकिन कहने का मकसद यह है कि रात होगी तो उसी वक्त दिन नहीं हो सकता, उजाला होगा तो अंधेरा नहीं हो सकता, जुल्मत होगी तो नूर नहीं हो सकता, नूर होगा तो जुल्मत नहीं हो सकती है, ईमान होगा तो कुफ्र नहीं हो सकता है, कुफ्र होगा तो ईमान नहीं हो सकता है। ये दोनों बातें इकट्ठी कैसे हो सकती है या रसूल अल्लाह? मगर देखो मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे चाहने वालों सुनो, मेरे कलमा पढ़ने वालों घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। परवरदिगार आलम ने मुझे इस धरती पर आईना बना कर भेजा है और आईना का काम यह है कि जिसकी जैसी सूरत हो उसको उसी तरह दिखा देना। देखो अबू जहल ने नजासतों से लिपटा हुआ अपना मनहूस चेहरा इस आईने में देखा तो उसको वैसे ही नजर आया। मगर देखो सिद्दीक अकबर ने ईमान की निगाहों से अपने नूरानी चेहरे को इस आईने में देखा तो उनको वैसे ही नूरानी चेहरे वाला नजर आया। इसलिए तो मैं कहता हूं कि देखने वालों का कसूर है, दिखाने वालों का कसूर नहीं है। एक ही शख्सियत है मगर नजरियात अलग अलग है। नियत सही ना हो तो बेकार है, फैज ना मिलेगा, और अगर नियत सही हो तो फैज का दरिया बह जाएगा। कभी ऐसा होता है कि सवाल एक होता है जवाब मुख्तलिफ होता है, कभी ऐसा होता है कि सवाल एक होता है जवाब मुख्तलिफ होते हैं। इसका जवाब पर इंसान के ज़हन में अलग अलग होता है। आओ मैं आपको बताता हूं कि नबी ने बताया कि मैं आईना बनकर आया और आईना का काम यही होता है जिसकी जैसी सूरत हो उसको उसी तरह दिखा देना। इसलिए कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वरना देखने की बात करते हो तो गरीब नवाज की बारगाह में आओ। सुल्तानुल हिंद के बारगाह में एक मर्तबा गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद आपने जो रियाजत और मुजाहिदात की तरकीब बताई थी हमने उसे पूरी कर ली। बताइए हमें उसका जज़ा क्या मिला, हमें उसका फल क्या मिला, हमें उसका समरा क्या मिला? तो देखो ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मोइनुद्दीन तुम अपनी इबादत और रियाजत का फल देखना चाहते हो, तो तुम अपनी इबादत और रियाजत का समरा देखना चाहते हो तो सुनो, जाओ सबसे पहले वजू करो और 2 रकात नफल नमाज पढ़ा करो। कसम खुदा की वो वैसे ही पीर है जो अपने मुरीद को नमाज का हुक्म दे रहे हैं। लेकिन आज ऐसे पीर मिलेंगे जो खुद नमाज के पाबंद नहीं, तो मुरीद को क्या नमाज के बारे में बताएंगे? आइए जरा हम अपने समाज का जायजा लेते हैं। अगर हमारे समाज में कोई बच्चा जुमेरात को पैदा हुआ तो उसका नाम जुमराती मियाँ रख देते हैं। अगर कोई बच्चा जुमा को पैदा हुआ तो उसका नाम जुमन मियाँ रख देते हैं।
اگر کوئی بچہ بدھ کے دن پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام بدھو میاں رکھ دیتے ہیں، اگر منگل کے دن پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام منگلو میاں رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ سنتے چلے جائیں اور دیکھیں، ایک گاؤں میں جمن میاں نام کا ایک شخص رہتا تھا، تو وہ جمن میاں صبح صبح ہل بیل لے کر کھیت کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں مسجد امام صاحب فجر کی نماز پڑھ کر مسجد کے باہر کھڑے، جمن سوچ رہے تھے کہ امام صاحب کو کیسے خوش کروں، اور امام صاحب بھی سوچ رہے تھے کہ جمن میاں صبح صبح ہل بیل لے کر کھیت کی طرف جا رہے ہیں، شاید نماز پڑھ لیا ہو۔ جمن میاں سوچ رہے تھے کہ امام صاحب کو سلام کر کے خوش کر دیں، امام صاحب کو سلام کروں گا اور سلام کر کے خوش کر دوں گا۔ سلام کیا، امام صاحب نے جواب دیا، مگر ایک سوال کیا۔ امام صاحب نے سوال کیا کہ جمن میاں تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ جمن میاں نے کہا صبح کی نماز پڑھ لی ہے۔ تو جمن میاں سوچنے لگا کہ مسلمان ہوں، گھر میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، کیا کہوں؟ تو کہا کہ جی ہاں میں نے نماز پڑھ لی۔ تو امام صاحب نے دوسرے سوال کیا، اچھا جمن میاں بتائیے کہ صبح کی نماز میں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ اور جمن میاں بتاؤ، تو سوچتے سوچتے کہا کہ 10 رکعت فرض ہیں۔ امام صاحب نے کہا اچھا بہت اچھا، 10 رکعت فرض ہیں۔ تو جمن میاں سوچنے لگا کہ کم ہو گیا ہے، کہا نہیں حضرت 20 رکعت فرض ہے۔ تو دیکھو پیارے، جس کو اپنے علم پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے وہ کیا جواب دے گا؟ اسی طرح ایک مرتبہ ایک مدرسے میں ایک لڑکا کر پڑا، ہم نے کہا کر ہے، تو بچہ نے کہا کرے، نہ کرے نہ کر ہے، مگر قربان جاؤ عثمان ہارونی پر۔ جب ارشاد فرماتے ہیں معین الدین وضو کرو، 2 رکعت نفل نماز پڑھو آؤ، جب خواجہ غریب نواز نے نماز پڑھ لی تو عرض کرتے کہ حضور میرا مقام بتا دیا جائے، میری عظمت بتا دی جائے۔ حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا کہ معین الدین آسمان کو دیکھو، خواجہ غریب نواز نے آسمان کی جانب دیکھا تو عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معین الدین کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا آقا؟ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ عثمان ہارون نے فرمایا میری دونوں انگلیوں کے درمیان سے دیکھو۔ جب دونوں انگلیوں کے درمیان سے دیکھا تو دیکھتے دیکھتے پکار اٹھے، اے میرے پیر و مرشد، اب تو عرش اعظم سے پردے اٹھا لیے گئے ہیں، میری نگاہ عرش اعظم دیکھ رہی ہے۔ پھر عثمان ہارونی نے فرمایا اب ذرا زمین کے جانب دیکھو۔ جب زمین کے جانب دونوں انگلیوں کے درمیان سے دیکھا تو پکار اٹھے، آقا زمین کی پہلی طبق گیا، اب تو میری نگاہ تحت الثری دیکھ رہی ہے۔ تو اسی وقت امریکہ نے کہا اگر ایک سے ایک سائنسداں چاہتے ہو تو میں دے سکتا ہوں، ایک سے ایک میزائل بنانے والا چاہتے ہو تو میں دے سکتا ہوں، مگر خواجہ عثمان ہارونی کے 2 انگلیوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو بھارت بھی پکار اٹھتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے رضوی اگر تم گاندھی جیسا عدل و انصاف چاہتے ہو تو دے سکتا ہوں، اگر ہندو جیسا شخصیت چاہتے ہو تو دے سکتا ہوں، مگر تمہارے عثمان ہارونی کے 2 انگلیوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ پھر میں ان غداران مصطفیٰ سے مخاطب ہوا، پھر میں ان دشمنان رسول سے مخاطب ہوا کہ اے غدار مصطفیٰ، اے دشمنان رسول، اگر پوری دنیا نے میرے عثمان ہارونی کے 2 انگلیوں کا جواب نہ دے سکے تو تم میرے مصطفیٰ کے پنجے کا جواب کیسے دے سکتے ہو؟ جب میرے مصطفیٰ کے پنجے کا جواب نہیں تو تم میرے مصطفیٰ کے معجزت کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ نگاہ رسالت کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے، کسی نے بہت ہی خوب فرمایا ہے، جب ان کے قدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور طیبہ سے جب ہوا آتی ہے بیکل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات ذرا توجہ فرمائیں، ذرا غور فرمائیں، اس کی بات ہی نہ پوچھو، میرے آقا کی بات تو الگ ہے۔ ارے بتاؤ کہ حافظ ملت کو دیکھنے کے بعد دنیا دیوانی ہے کہ نہیں؟ مجاہد ملت کو دیکھنے کے بعد دنیا دیوانی ہے کہ نہیں؟ خواجہ غریب نواز کو دیکھنے کے بعد دنیا دیوانی ہے کہ نہیں؟ امام احمد رضا کو دیکھنے کے بعد دنیا دیوانی ہے کہ نہیں؟ خواجہ غریب نواز کا نام سن کر انسان اچھلتا ہے کہ نہیں؟ احمد رضا کا نام سن کر انسان اچھلتا ہے کہ نہیں؟
جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنا تو اپنا، اگر بیگانہ بھی ہے آقا کو دیکھتے ہیں تو دیوانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک یہودی کے بچے نے ایک مرتبہ میرے نبی کو دیکھا تھا، ایسا دیوانہ ہوا جب تک کہ آقا کو نہ دیکھتا تھا تو اس کو چین نہیں ملتا تھا۔ مسجد نبوی کے دروازے پر جاتا، ایک مرتبہ آقا کو دیکھ کر چلا آتا، اسی طرح روزانہ جاتا رہا۔ ایک دن اس کا باپ اس کو مسجد نبوی کے دروازے پر دیکھ لیا، اس کے باپ نے اس سے کہا کہ کیا کر رہے ہو، گھر چلو۔ گھر آیا تو اس کا باپ اس کو ڈرایا، دھمکایا اور اس سے کہا کہ اگر تو کل سے وہاں گیا تو تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس بچے نے کہا ابا جان اگر ہاتھ کاٹ کر آپ کے حوالے کر دوں گا تو کیا آپ اجازت دیں گے؟ باپ کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا اور کہا کہ اگر تم وہاں گئے تو پیر کاٹ دوں گا۔ اسی طرح دھمکی دینے لگا، بچہ بھی اسی طرح جواب دینے لگا۔ آخرکار باپ آنکھ نکالنے کی دھمکی دی باپ نے تو وہ بچہ رک گیا اور مسجد نبوی نہیں گیا، مگر اس کا حال عجیب و غریب ہو گیا۔ اسی دن سے وہ بچہ کسی کے ساتھ نہیں بولتا تھا اور بات چیت نہیں کرتا تھا، ہمیشہ سوچ و فکر میں مبتلا رہا۔ اسی طرح وہ لاغر ہوتا گیا یہاں تک کہ وہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ باپ نے حکیم کو بلایا، حکیم صاحب نے دوا دی، دوا کھایا مگر اثر نہیں کیا۔ حکیم نے پھر دوسرے دوا دی، دوا کھا لی لیکن کچھ اثر نہیں۔ بچے نے مسکراتے ہوئے کہا اے ابا جان آپ کس حکیم سے میرا علاج کروا رہے ہیں، کس حکیم سے میری دوائی کروا رہے ہیں؟ جو حکیم اب تک میری بیماری کو نہیں جان سکا، نہ سمجھ سکا، وہ میرا علاج کیا کرے گا؟ وہ میری بیماری کو کیسے دوا دے گا، دوا کرے گا؟ بلکہ بچے نے کہا اے میرے والد محترم آپ میری تمنا پوری کریں گے؟ کیا آپ میری تمنا پوری کیجئے گا؟ وعدہ کیجئے۔ باپ نے کہا اے میرے پیارے آخر وقت دشمن کی بھی خواہش پوری کی جاتی ہے، تم تو میرے لگتے جگر ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا اے ابا جان مجھے ایک سے پیار ہو گیا ہے۔ باپ نے اس کا مطلب کچھ اور سمجھا، کہا کس سے پیار ہو، کس سے پیار ہو گیا ہے؟ جلدی اس لڑکی کا نام بتا دو، اس کا ٹھکانہ بتا دو۔ لڑکے نے کہا ابا جان یہی تو میرے سوچ اور آپ کی سوچ میں فرق ہے، اب میں اس موڑ پر آ گیا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ شخصیت ایک ہے، سوال ایک ہی ہے، جواب الگ الگ، یہاں بھی یہی حال ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کو طویل کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں سما سکے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک سوال کیا جو کہنے سے متعلق نہیں دیکھنے سے متعلق تھا۔ جو ان سوالوں کا جواب دے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ سوال نمبر 1، پہلا سوال یہ تھا، یعنی پہلا سوال 1 انگلی، دوسرا سوال 2 انگلی، تیسرا سوال 3 انگلی۔ بڑے بڑے دانشور آئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے آئے، حاضر ہوئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے مگر کوئی جواب نہ دے سکے۔ آخرکار ایک ان پڑھ جاہل اسی راستے سے گزر رہا تھا، وہ حاضر ہوا، عرض کیا حضور میری جان اگر بخشی جائے گی تو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخص ہو، چاہے امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، کوئی بھی جواب دے سکتا ہے۔ اس جاہل غریب نے کہا کہ آپ کا پہلا سوال کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا 1 انگلی اٹھا دی، یعنی بادشاہ نے 1 انگلی اٹھا دی۔ تو دیہاتی جاہل غریب نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے بھی 1 انگلی اٹھا دیا۔ تو بادشاہ نے کہا شاباش تم نے 1 سوال کا جواب دے دیا ہے۔ تو بادشاہ نے دوسرا سوال کیا اور 2 انگلی اٹھا دی۔ تو وہ جاہل بھی سوچتے سوچتے اسی طرح وہ بھی 2 انگلی اٹھا دیا۔ بادشاہ نے کہا تم نے سچ کہا۔ بادشاہ نے تیسرا سوال کیا اور تیسری انگلی اٹھا دیا۔ تو وہ جاہل انسان سوچتے سوچتے اس کے جواب میں انگوٹھا اٹھا دیا اور نہ کر دیا، انعام و اکرام لے کر واپس ہوا۔ تو دیکھیے سب لوگ تو چھوڑ سکتے ہیں مگر اخبار والے کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اخبار والوں نے کہا کہ اے شخص ذرا یہ بھی بتاؤ کہ بادشاہ کا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا مجھے کیا فائدہ؟ اخبار والوں نے کہا تمہارا نام اخبار میں چھپوا دیا جائے گا،
تو اس جاہل نے کہا کہ بادشاہ نے ایک انگلی اٹھا کر کہا کہ ہم تمہارے گھر میں ایک وقت کا کھانا کھائیں گے. تو میں نے سوچا کہ اتنا بڑا بادشاہ مجھ غریب کے گھر کھانا کھانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم نے بھی ایک انگلی اٹھا کر جواب دے دی. بادشاہ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم اکیلے نہیں, میرے ساتھ وزیر بھی آئے گا. تو ہم نے کہا جب ایک کو کھلا سکتے ہیں تو چلو دونوں کو کھلائیں گے. ہم نے بھی 2 انگلی اٹھا دی. بادشاہ کا تیسرا سوال یہ تھا کہ بادشاہ بہت لالچی ہوتا ہے. اس نے کہا ہم 3 آدمی آئیں گے. تو ہم نے انگوٹھا اٹھا کر منع کر دیا. اخبار والے بادشاہ کے پاس پہنچے, کہنے لگے آقا آپ کا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا میرا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا خدا ایک ہے؟ اس نے بھی کہا ہاں خدا ایک ہے, ایک انگلی اٹھا کر. میں نے کہا خدا و رسول 2 ہیں؟ تو اس نے بھی کہا ہاں 2 ہیں. تیسرے سوال میں نے کہا خدا و رسول کے علاوہ کوئی تیسرا ہے؟ اس نے انگوٹھا اٹھا کے منع کر دیا کہ نہیں تیسرا کوئی نہیں. سوال ہے کہ مگر جواب الگ الگ. یہاں بھی یہی حال ہے. بچے نے کہا ابا جان آپ کی سوچ اور ہماری سوچ میں فرق ہے. بچے نے کہا آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں کسی دنیا دار سے پیار کرتا ہوں؟ نہیں, میں تو مدینے والے آقا سے پیار کرتا ہوں. میں تو مدینے والے آقا سے پیار کرتا ہوں. کہا بیٹا تیرا علاج کیا ہے؟ بچہ نے کہا ابا علاج میں بتاتا ہوں, علاج میں بتاتا ہوں. میں وہ بیمار نبی ہونا دوا دی جائے, میں وہ بیمار نبی ہونا دوا دی جائے, صرف سرکار کی دامن کی ہوا دی جائے. اے ابا جان بس ایک بار محمد عربی کے دامن کی ہوا مل جائے. باپ نے کہا میں نے وعدہ کیا ہے, میں جا کر کیا کہوں گا؟ بیٹے نے کہا کہ آپ پیارے آقا کی بارگاہ میں جائیے اور ادب کے ساتھ کہہ دیجئے گا کہ آخری وقت ہے ایک بیمار کا, آخری وقت ہے ایک بیمار کا, دل تڑپنے لگا شوق دیدار کا, بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. باپ یہودی تھا مجبوراً جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا ایک دیوانہ کروٹ بدل رہا ہے, موت میں مبتلا ہو رہا ہے. میرے پیارے نبی فرماتے ہیں اے غلامو چلو مجھے آج ایک دیوانے نے یاد کیا ہے. جب نبی اس بچے کے قریب پہنچے تو جیسے چراغ میں تیل نہ ہو, اگر ڈال دی جائے تو کیسی چمکتی ہے, اسی طرح اس بچے کے چہرے سے روشنی ہونے لگتی ہے, وہ مسکرا اٹھتا ہے. جب نبی قریب گئے تو وہ بچہ تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے, نبی کے تعظیم کرنے لگتا ہے. نبی نے پوچھا کہ یہ حال کب سے بنا لی ہے؟ اس نے کہا جب سے آپ کو دیکھا ہو. بچے نے کہا آقا بس ایک آرزو ہے. آقا نے فرمایا کہا وہ آرزو کیا ہے, وہ تمنا کیا ہے؟ لڑکا عرض کرتا یا رسول اللہ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں, مگر آپ کے مذہب میں زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے, مگر میں ڈر رہا ہوں یا رسول اللہ میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے, کوئی اچھائی نہیں ہے. اگر آپ قبر سے لے کر جنت تک کی امانت لیتے ہیں, گارنٹی لیتے ہیں, تو میں اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. نبی نے کہا میں قبر سے لے کر کے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. پڑھو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بچے نے ادھر کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ رہا ہے بچہ, ادھر جان جا رہی ہے. جب روح پرواز کر جاتی ہے تو یہودی باپ کہتا ہے اے محمد عربی بچہ تو میرا ہے مگر آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے, اب آپ اس کو لے جائیں اور اپنے طور طریقے سے کفن دفن کر دیجئے. نبی نے کہا اے صحابہ کرام اس کو اٹھا لو اور لے کر اس کو مدینے لے چلو. صحابہ نے اس کے جنازہ لے کر مدینے پہنچے تو نماز جنازہ نبی نے پڑھائی. جنازہ لے کر لوگ قبر کی جانب چلے, نبی بھی چلے, مگر نبی کے چلنے کا انداز نرالا تھا. نبی ہر وقت جس طرح چلتے تھے اس طرح نہیں چل رہے ہیں بلکہ انگوٹھے کے بل چل رہے ہیں. صحابہ کرام دیکھ کر حیران و پریشان ہے کہ نبی کے پاؤں میں
شاید کوئی تکلیف ہے۔ جب جنازہ دفن کر کے لوٹے تو غلاموں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا یا رسول اللہ، آپ سے نہیں جانیں گے تو کس سے جانیں گے؟ آقا آپ اس طرح کیوں چل رہے تھے؟ تو پیارے پیارے آقا جواب دیتے ہیں، پیارے آقا کا جواب سنو۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کیا بتاؤں اس خوش نصیب نوجوان کا حال، کیا بتاؤں اس نوجوان کا حال، آسمان کے فرشتے اتنے اس کی میت میں شامل ہو گئے تھے کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ جب ایک دیوانہ موت کے قریب کلمہ پڑھ کے جنت میں جانے کی ضمانت کرتا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا جو نبی کا کلمہ رات و دن پڑھتا رہتا ہے؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔